ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ محترم سامعین، یہ آیات آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی ہیں، پہلی آیتیں سورہ صف کی آیتیں 61 نمبر کی صورت ہے، 10، 11، 12 3 آیتیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر کی جو ہے 29 نمبر کی آیت ہے، پھر سورہ بقرہ کی 161 نمبر کی آیت ہے۔ ان آیات کے مطالب: اے ایمان والو، تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، یعنی جد و جہد کرو۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کیسے کرو؟ مال سے، اپنے مال سے، اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کی افادیت کو جانتے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، ویدخلکم، اب تم کو داخل کریں گے جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پھر کیا ہوں گے کہ مساکن، ایسے عمدہ مکان ہوں گے جنات عدن میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو آیت ہے سورہ فاطر کی: بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کیا مطلب ہے تلاوت کے معنی؟ کہ بلا سوچے سمجھے تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر عمل کی نیت سے، پھر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو پہنچانے کی نیت سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ اللہ رب العالمین کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ اور ظاہری طور پر بھی۔ اولئک یرجون رحمت، اولئک کا یہی وہ لوگ ہیں کہ یرجون تجارتا لن تبور، یہی لوگ جو ہے امیدوار ہیں، سمجھے آپ، وہ تجارت جس میں کوئی جو ہے گھاٹا نہیں ہوگا، کوئی ماند نہیں پڑنے والی تجارت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ارشاد سورہ بقرہ کی آیت ہے
جو لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا ایک دانہ ہے، اس کو زمین میں بو دیا گیا، اس کا ایک درخت ہوا، جھاڑ ہوا، اس کو 7 بھٹے لگے اور ہر بھٹے میں 100 دانے ہیں، تو کل دانے کتنے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کی نیت و ارادے کے مطابق، سمجھے آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت علمی رکھتے ہیں تو اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا رب العالمین۔ یہ آیات کے مطالب ہوئے۔ سب سے بنیادی و اہم بات ہر وقت دہرائی جاتی ہے، وہ ہے کہ ہمارے مقصد زندگی کیا ہے؟ کیا واقعی ہم مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر مقصد تو ہے متعین کر لیے لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا ویسی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین بتا رہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آدمی موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، مغفرت جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر چاہنے سے نہیں ہوگا بلکہ چاہ کے کیا کرتا ہے؟ اس کو حاصل کرنے کی ویسی کوشش کرتا ہے جیسے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہے شرط؟ وَهُوَ مُؤْمِن، کوشش تو پوری کی پوری ہے، رات میں جو ہے نا کیا تہجد بھی ہے، روزوں کی پابندی بھی ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایمان میں اگر شرک ہے، سمجھے آپ، تو کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا، پورے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان شرک سے پاک ہو۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی ہر کوشش مشکور کر لی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین ہمارے مقصد زندگی کو متعین کر دیے، تو اس مقصد زندگی کو حاصل کرنے کے لیے وہ پورے طریقے اللہ رب العالمین کیا کیے؟ اپنی کتاب میں بندوں کو بتلا دیے کہ یہ وہ طریقے ہیں جس کو اختیار کرنے سے تم جنت کے مستحق ہوں گے، پھر یہ وہ طریقے ہیں جس کو اختیار کرنے سے تمہارا انجام جہنم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ایمان والوں کو وہ تجارت بتلا رہے ہیں جس کو اختیار کرنے سے وہ دردناک عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین بندوں کو فائدے کا کام بتا رہے ہیں، سمجھے، یعنی انسان دنیا میں نقصان سے بچنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دنیا عارضی چند روزہ امتحانی زندگی ہے اور فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جو طریقہ بتلا رہے ہیں، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، سمجھو۔ تو ایمان باللہ کیا ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا تم جو ہے جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ جو جہنم سے بچنے کے لیے، دردناک عذاب سے بچنے کے لیے، تو وہ اعمال قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیسے ایمان لانا چاہیے؟ سمجھے آپ، ویسے اللہ رب اللہ نے بتا رہے ہیں کہ مذہب کو ماننے والے، سمجھے آپ، ہر زمانے میں اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن کیسے؟ شرک کے ساتھ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، انسانوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے مگر شرک کے ساتھ رکھتی ہے۔ مگر اللہ رب العالمین اس ایمان کی دعوت انبیاء کے ذریعے دیے، اور آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیے وہ یہی دعوت کہ جو ہے اللہ کی بندگی خالص کی جائے۔ کیسے کی جائے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سب سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے، سب سے پہلے لا الہ الا الہ، اس کے بعد الا اللہ، سارے معبودان باطل کی نفی ہونا چاہیے۔ تو طاغوت سب سے پہلا جو نا شیطان ہے، اس کے بعد ہر وہ طریقہ
جو اللہ رب العالمین کی بندگی سے ہٹانے والا ہے، توڑنے والا ہے، خلل ڈالنے والا، ہر وہ طریقہ طاغوت ہے۔ تو سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، پھر جب جا کے ایمان باللہ صحیح ہوگا۔ ادھر اللہ یعنی اللہ کی بندگی بھی ہے، پھر ادھر طاغوت کی بندگی ہے، تو پھر اللہ کے پاس وہ عمل، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ طاغوت کیا ہے کہ آج ہم جو ہے ایمان کا اقرار ہے ہمارے پاس، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہمارے ایمان میں طاغوت بھی شامل ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین انسانوں یعنی مخلوقات کی پرورش کا نظام، ٹھوس مادی اسباب اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیے، سمجھ رہے آپ، معمولی سے معمولی ضرورت دی انسان کی اللہ کے مقرر کردہ اسباب کے ذریعے پوری ہوتی ہے، لیکن شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ کیا بولا؟ قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب تو مجھے گمراہ کیا تو کیا کروں گا؟ لَأَخُذَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو کیا کروں گا میں؟ ان کی گھات میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو کیا کروں گا؟ ان کے سیدھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور پھر جو ہے نا آگے سے پیچھے سے گھیر کے ان کے اندر ایسے وسوسے ڈالوں گا، تیری اس اسباب کی دنیا سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنے ضروریات کو پورا کریں گے، لیکن سمجھیں گے کیا؟ طاغوت شیطان کی وجہ سے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہے۔ سمجھے آپ؟ میں نے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تیرے بندے، اکثر بندوں کو تو ناشکرہ پائے گا، اکثریت ناشکر گزار ہوں گی، اللہ کے نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے اور سمجھیں گے کہ جو جادو سے، سمجھے آپ، نظر بد سے، نحوست، راتوں میں نحوست ہے، اشیاء میں نحوست ہے، سمجھے آپ، راتوں میں برکت ہے، سمجھے آپ، تو یہ سارے کے سارے تصورات، سمجھے آپ کہ یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو ناشکرہ بناتا ہے اللہ رب العالمین کا، سمجھے آپ۔ تو اللہ فرماتا ہے جتنے ناشکرے ہوں گے، جتنے تیری پیروی کریں گے، تیرے جو ہے نقش قدم پر چلیں گے، ان کو تجھ کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو ہمارا مقصد زندگی موت کے وقت دوزخ سے بچنا، جنت حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیا میں تم کو وہ تجارت بتا دوں تو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے۔ وہ تجارت یہ ہے کہ بنیاد یہ ہے کہ جو ہے اللہ پر ایمان لاؤ، سمجھے آپ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ کس کو شریک کریں گے؟ مخلوقات کو شریک کریں گے۔ مخلوقات میں مردہ غائب ہستیاں ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے انسانوں کی جو ہے بناوٹی جو ہے مورتیاں ہیں، سمجھ رہے آپ، پھر جھاڑ شجر سورج چاند، جتنے جو مخلوقات ہیں، ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی نظام پرورش میں ان کو شریک کرنا ہے، ان سے بھی نفع ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے جو ہے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یہ سارے کے سارے تصورات، اور خاص طور پر جو گمراہی ہر زمانے میں انبیاء کرام جو ہے جس جو ہے مشرکانہ عقیدے سے جو ہے نا باخبر کیے، وہ ان کی اپنے جو ہے نا مردہ غائب ہستیاں بزرگان دین ہیں، ان کے تعلق سے یہ تصور ہے کہ جو ہے یہ اللہ اور ہمارے درمیان سفارشی ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم گناہ گار ہیں۔ کون پیدا کرتا تصور؟ شیطان پیدا کیا ہمارے اندر۔ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری راست نہیں سنتے، لہٰذا یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، ان کو راضی کر لو، ان کو خوش کر لو، ان کے نام کی نظر و منتیں مانو، ان کے نام پہ جو نا کھانا کھلا دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری باتوں کو، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ یہی عقیدہ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ ذرائع، واسطے، وسیلے اختیار کرنا، یہی شرک ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین شرک بتا رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت کا جائزہ لیجئے، سمجھے نہیں آپ، کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز کے بعد جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ہی دعا جو ہوتی ہے، دعا میں اے اللہ ہمارے دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول کر، سمجھے آپ، تو پھر ہمارا اعمال کیا ہوگا؟
ہمارا عمل باطل ہو جائے گا، ہمارا عمل وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال برباد کیے جائیں گے اور آخرت کے میں آپ گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے بولے رب العالمین۔ تو ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ انبیاء کی دعوت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ وکفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ یہ انبیاء کی دعوت، یعنی بندے کا تعلق راست اللہ سے ہونا چاہیے، ایک اللہ پر، اس میں کوئی جو ہے واسطہ وسیلہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے ان کی قوم کے، جب انہوں نے کہا قوم سے ہم تمہارے اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے عقیدے کو، یہ مشرکان عقیدہ، یہ جو ہے نا بڑے مرے ہوئے بزرگ یہ ہستیاں اور یہ جادو ٹونا، یہ نظر بد، یہ سارے عقیدے جو اس کا ٹوٹلی انکار کرتے ہیں، اور پھر تمہارے اور ہمارے درمیان بغض اور عناد ہے۔ کب تک ہے؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، جب تک تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت ہے، بغض ہے، ہمیشہ کے لیے رب العالمین۔ تو یہ جو ہے انبیاء کی دعوت رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہر امت میں ہم رسول کو بھیجے تو کیا کرے، وہ دعوت کیا پیش کرے؟ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اللہ کی بندگی سے ہٹانے والے طاغوت کا انکار کرو، ہر وہ طریقوں کو چھوڑ دو، جب جا کے تمہاری جو ہے توحید صحیح ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے، اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کرے، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے بولے رب العالمین۔ تو شرک سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ تو جب جا کے ہمارا ایمان باللہ صحیح ہوگا تو کیا کرو؟ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ رسول پر ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین بندوں کے ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ایک انسان کو رسول بناتے ہیں، اور آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان پر کتابیں نازل کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام اللہ کے بندوں کو کیا کرے؟ اللہ کی بندگی کی دعوت دیے، نہ اپنی بندگی کی دعوت نہیں دیے، اور نہ پھر اپنے آپ کو اللہ کے جو ہے اس کے جو ہے نا شریک نہیں بنائے اللہ کے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے کیا کیے؟ اپنی یعنی خالقیت کو بتانے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیے؟ مخلوق کو پیدا کیے کہ جو بات ہے روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ مخلوق کو کیوں پیدا کیے؟ خلق اللہ السماوات والارض ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، سورہ جاثیہ کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ مخلوقات ہیں اس لیے پیدا کیے، دنیا میں امتحان، پھر اس کے بعد امتحان کا بدلہ دینے کے لیے حشر برپا کریں گے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ میں خود یہ بات مضمر ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں سورہ نساء میں کہ اللہ لا الہ الا هو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ رب العالمین کے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ تم کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، تمہارا امتحان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے الہ واحد تسلیم کر کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے، یا اس کا انکار کر کے منمانی زندگی بسر کرتے۔ اس کا تم کو دنیا میں امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی ناکامی کا جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے رب العالمین حشر برپا کریں گے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، کہ تم سارے انسانوں کو جمع کرے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ رب العالمین کے بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کیے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو
کامیابی کہاں کی ہے؟ کل کی کامیابی ہے۔ تو رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین اپنے بندگی کے طریقے ہر انسان کو نہیں بتاتے، بلکہ انسانوں میں سے ایک انسان کو منتخب کر کے آپ پر وہی نازل کرتے ہیں، تو وقت کے رسول اللہ کی ہدایتوں پر خود عمل کر کے انسانیت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دعوت کے اندر کیا ہے وہ کہ اللہ رب العالمین وہ بات بتا رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین سورہ جو ہے ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں آخر میں کہ وَيَوْمَ استغفر اللہ، اللہ فرماتے ہیں بات کہ جو اگر جو ہے نا اللہ رب العالمین وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو ڈرائیے اس عذاب وہ آنے سے پہلے، يَقُولِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم ہوں گے، جو منمانی زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، وہ کیا بولیں گے؟ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے پروردگار آپ رسول کو کیوں مبعوث نہیں کیے؟ اگر نہیں کرتے ہوتے تو کیوں رسول کو مبعوث نہیں کیے؟ اگر آپ رسول کو بھیجتے ہوتے تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے، نجیب دعوت تک آپ کی دعوت کو قبول کرتے اور رسول کی اتباع کرتے۔ تو رسول کی اتباع کہاں ہے؟ دعوت کے مطابق ہے، دعوت کے خلاف نہیں۔ تو آج لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بغیر حدیث کے قرآن نہیں سمجھ سکتے، پھر رسول کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری کی سارے باتیں گمراہی کی باتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے بات کہ آپ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ کیسے کرو؟ جان سے، مال سے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کیے؟ مال بھی دیے، جان بھی ہے ہمارے پاس، یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ سمجھے آپ؟ سورہ توبہ اللہ رب العالمین نے بتانے کیا ہے وہ کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم باموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین ایمان والوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیے جنت کے بدلے۔ تو جنت کے بدلے خرید لیے، تو یہ جان ہمارے پاس امانت ہے، یہ اللہ، یہ ہمارا مال بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو ظاہر ہے اس مال کو، اس جان کو اللہ کی جو ہے ہدایت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم کو اس کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ سمجھے آپ؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ جو یغفر لکم ذنوبکم، تو کیا کریں گے رب العالمین؟ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ، پھر کیا ہوگا؟ منماتی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں جنات عدن تجری، یدخلکم، داخل کریں گے جنات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے نا جنات عدن میں ایسے مکانات جو عمدہ مکان ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہم کو دنیا میں موقع دیے۔ سمجھے آپ؟ تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو الہ واحد مانتے ہیں، تو ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق جو ہے اسوے صحابہ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے جو لوگ دین کو اختیار کر کے، سمجھے آپ، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو جد و جہد کرتے ہیں، جو مال خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے کیا بتا رہے ہیں؟ اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک دانے کی ہے جو زمین میں بو دیا جاتا ہے۔ دانہ اس کا ایک درخت ہوتا ہے، اور درخت کیا ہے؟ 7 بھٹے ہوتے ہیں، 7 بھٹوں میں ہر بھٹے میں 100 دانے ہیں، تو کل دانے کتنے ہو گئے؟ کہ 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ مثال دے کے بتا رہے ہیں، جو آدمی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، ظاہر ہے اس کو جو کم سے کم جو بدلہ ملے گا 700 گنا ملے گا، اور پھر جتنی جو ہے نا نیت و ارادے سے کیا، سمجھے آپ؟ تو کیا بتا رب العالمین یہاں کیا ہے؟ وہ کوالٹی ہے، کوانٹیٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے کہ واقع صدق دل کے ساتھ نیت و ارادہ آخرت میں بدلہ پانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یا ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے، یا نامعلوماتی خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت میں بدلہ پانے کے لیے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال کیا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ کم سے کم ان کو 700 گنا بدلہ ملے گا۔ سمجھے آپ؟ پھر اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ انہیں اللہ فرماتے ہیں کہ
وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا من خیر تجدوہ عند اللہ. اللہ بتا سورہ جو ہے نا مزمل کی آخری آیت ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دو بول رہے ہیں. رب العالمین کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں. تو اس قرضہ پر کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس کو واپس کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کو قرضہ دو، قرض حسنا دو، اچھا قرضہ دو. تو اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں کہ جو لوگ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اپنی جان کے لیے، سمجھے آپ، اس کا بدلہ بہتر پاؤ گے بولے رب العالمین. تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ وہ موت کے بعد کی ابدی زندگی پر ایمان رکھتا ہے. ایمان رکھنے کا معاملہ ہے. تو ایمان صرف زبان جبہ خرچ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو لگا دینا. اس لیے کہ وقت جو دیا گیا ہے انسانوں کو معلوم نہیں کہ وقت کب ختم ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے انسانوں کو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اولاد صرف دنیا کی زینت ہے، شو پوٹ اپ ہے، بس ختم. دکھاوے کے لیے، بولنے کے لیے، میرے اتنے بچے، میرا اتنا مال ہے، اتنے پراپرٹیاں ہیں، اتنا جو نا فارم ہاؤس ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، ساری بولنے کے لیے. باقیات الصالحات یہ ختم ہونے والی ہے جی، مگر باقی کیا رہنے والے؟ صالحات، جو نیک اعمال ہے. خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہم کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکنے والی جو چیزیں کیا ہے وہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے، اس کے راستے میں خرچ کرنے سے تم کو مانے نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کیا بول رہے رب العالمین؟ انفقوا، خرچ کر لو. کب خرچ کر لو؟ دنیا میں جو ہے نا زندہ جب تک رہے، مال جمع کرتے رہے، چھوڑ کے مر گئے تو ان کے ورثہ جو ہے نا خرچ کر کے بول رہے ہیں کہ میرے بابا کو ایصال ثواب ہو جائے، میرے فلاں کو ایصال ثواب ہو جائے. تو یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. اگر ایسا نہیں کرے گا کوئی آدمی، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو کیا بولے گا انسان؟ کہ میرے رب تو دنیا میں واپس کر دے، میں کیا کروں گا؟ خیر خیرات کر لے کے نیک لوگوں میں شامل ہوں گا. تو اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو ہے آدمی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے جبکہ اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے. تو خاص طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انسان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کے معنی پیسہ دولت ہے کہ انسان دولت سے زیادہ محبت رکھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا تا وقت ہے کہ اس کے محبوب چیز مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے. سمجھے آپ؟ تو اللہ رب العالمین یہ ہم کو موقع دیے ہیں کہ ہم اپنے زندگی میں آخرت کے لیے ایک تیاری کریں. سمجھے نہیں آپ؟ پھر اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین خصوصاً علی خلفاء الراشدین والمہدیین امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله رب العالمين۔